بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آدمی کے سر پہ کپڑا ہو۔ تو سب سے افضل چیز تو یہ ہے کہ آدمی کے سر پہ عمامہ ہونا چاہیے، لیکن اگر ٹوپی ہو تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ ٹھیک ہے جی، ٹوپی کس قسم کی ہو؟ نمبر ایک، جس ٹوپی کو پہن کر آدمی شرفاء کی محفل میں جا سکے، اس کے ساتھ نماز پڑھنا اور پڑھانا جائز ہے۔ اسی طرح چمڑے کی ٹوپی اوڑھنا جو ہے یہ بھی کیا ہے، جائز ہے، اور اس میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ ہے کہ جی ہمارے ہاں مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی رہتی ہیں اور بیچاری رول رہی ہوتی ہیں، کوئی ادھر سے آتا ہے پاؤں سے ٹھوکر ماری، ادھر سے آئے اس نے جو ہے جی ٹھوکر مار دی، پھر وہ جو ہے نا جی کہیں کونے میں پڑی رہی، پھر ایک نے آ کے اٹھا کے سر پر رکھ لی۔ کہتے ہیں اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپیاں صاف ستھری اور عمدہ ہوں تو ان کو پہن کر نماز پڑھنا صحیح ہے، اور اگر وہ پھٹی پرانی ہوں یا میلی کچیلی ہوں جن کو پہن کر آدمی بدحیت برا نظر آتا ہے، کارٹون جیسا نظر آتا ہے، ان کے ساتھ نماز مکروہ ہے۔ کیوں کہ ایسی ٹوپی پہن کر آدمی کسی سنجیدہ محفل میں تو جاتا نہیں ہے کہ یار لوگ کیا کہیں گے، دیکھو بےزتی ہوگی، تو احکم الحاکمین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کیسے حاضر ہو جاتا ہے؟ وہاں پہ تو اپنی شان میں کمی سمجھتا ہی۔ تو یہ خلاف ادب ہے کہ اس طرح کی جو نا جی وہ گھٹیا سی گندی جو ٹوپی پہن کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اسی طرح جرابے اور موزے پہن کر بھی نماز پڑھنا درست ہے۔ اور اگر امام صاحب جو نا جی وہ ٹوپی پہن کر نماز پڑھائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن امامے کے ساتھ پڑھنا اور امامت کرنا یہ افضل ہے اور زیادہ ثواب ہے۔ ٹوپی کے ساتھ کرے تو ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن امامہ افضل ہے۔ اچھا، اگر نماز میں ٹوپی گر جائے تو پھر کیا کرے؟ کہتے ہیں اگر تو قیام کی حالت میں ٹوپی گر گئی، کھڑا ہوا تھا اور ٹوپی گر گئی، یا رکوع کی حالت میں ٹوپی گر گئی، تو یہ نہ کرے جی نیچے جا کے بیٹھے اور ٹوپی اٹھا لے، یہ عمل کثیر شمار ہوگا جس سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ گر گئی نا جی کھڑے ہونے کی حالت میں یا رکوع کی حالت میں، ٹھیک ہے آپ کے سامنے پڑی رہے۔ پھر جب سجدے میں جائے تو سجدے کی حالت میں جو نا جی سر کے سامنے گری ہوئی ٹوپی اٹھا لے ایک ہاتھ سے عمل قلیل کے ساتھ، تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ کھڑا ہوا ہے یا رکوع میں ہے، اس کو چھوڑ کر کیا کر رہا ہے، ٹوپی اٹھانے جا رہا ہے، تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ آپ جو ہے نا جی ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے لیے کون سا لباس ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں جی جس لباس میں باہر نکلنا، بازار جانا، شادی غمی کے مجالس میں شرکت کرنا آپ پسند نہیں کرتے ہو، معیوب سمجھتے ہو، اس لباس کو پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے۔ کہ یار یہ لباس پہن کے میں، کئی مرتبہ ہوتا ہے نا آدمی کو آپ ملنے جاتے ہیں، اب وہ بھی ٹائم لگا رہا ہے، کیوں؟ وہ یار میں نے دوسرے گھر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے تو مجھے لباس بدلنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا۔ کیوں؟ باہر ایک بندے کو ملنے کے لیے پورا لباس تبدیل کر رہا ہے کہ یار مجھے شرم آئے گی ایسے لباس کے اندر جو ہے جی میں اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو اگر اس طرح کا لباس ہو، ہلکا ہو، کمتر ہو، تو اسے پہن کر اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر نہ ہو۔ اور تنہائی کے اندر ایک آدمی ہے، کہتا ہے یار یہاں پہ کوئی ہے تو نہیں، چلو میں اکیلا ہوں، میں کپڑے اتار کر نماز پڑھ لوں، تو یہ جائز نہیں، ستر چھپانا فرض ہے۔ تنہائی میں بھی ہو تو لباس پورا ہونا چاہیے نماز پڑھنے کے لیے۔ اچھا، کہتے ہیں جی جیب میں ناپاک چیز رکھ کر نماز نہیں ہوتی، اگر پڑھ لی تو اس نماز کو دوبارہ پڑھنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح ایک آدمی جو ہے جس کے پاس جو ہے وہ کیا ہے، چوری کے کپڑے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو نہیں پتا، اس نے قیمتاً خرید لیے تھے، تو ٹھیک ہے اس میں نماز صحیح ہے، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے پتہ بھی ہے چوری کا مال ہے، پھر اس کو خرید رہا ہے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے، اور ایسے کپڑوں میں نماز بھی نہیں پڑھنے چاہیے، اور اگر پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی بہرحال، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا، ٹھیک ہے، تو اگر جاندار کی تصویر ہے اور واضح نظر آ رہی ہے تو ایسی صورت کے اندر جو ہے وہ نماز نہیں ہوگی۔
اچھا جی، تو یہ نماز کے حوالے سے کچھ مسائل ہو گئے. اسی طرح ریشمی کپڑا اور سونا یہ مردوں کے لیے حرام ہے، لیکن اگر کوئی آدمی ان کو پہن کر نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، نماز صحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے، نماز صحیح ہو جائے گی. ہاں، وہ اس کو حرام چیز کو پہننے کا گناہ ہوگا، کہ کیونکہ یہ چیزیں حرام ہیں، ناپاک تو نہیں ہے نا، تو نماز کے اندر آپ کے پاس کوئی ناپاک چیز نہیں ہونی چاہیے، تو وہ گناہ ہوگا لیکن نماز ہو جائے گی. باقی انشاءاللہ العزیز کل